السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں ایکچولی پچھلے کچھ وقت سے بہت سوال آ رہے ہیں جو زندگی کے بارے میں ہیں، زندگی کی مشکلوں کے بارے میں ہے۔ کبھی کبھی آپ ہار مان جاتے ہیں، کبھی آپ لڑ نہیں پا رہے ہوتے، کبھی آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ پہاڑ آپ پہ ٹوٹ پڑیں اور آپ ہلیں نہیں، اور کبھی چھوٹی سی مصیبت کو دیکھ کے آپ شکوے شکایتوں پہ اتر آتے ہیں کیونکہ اب آپ کی بس ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ سوالوں کے جواب ہر ایک انسان کو انڈیویجولی دیے جائیں، مجھے لگا کہ اٹس بیسٹ کہ ہم اس کو ریکارڈ کر کے سب کے لیے اویلیبل کر دیں۔ پھر آپ کے بھی اگر کوئی سوال ہیں تو پلیز ڈو آسک، تاکہ ہم مل کے اس کے بارے میں کوئی بات کر سکیں۔ ہو سکتا ہے ابھی زندگی کے اس سٹیج میں ہم نہیں ہیں جہاں ہمارا یہ سوال ہے، لیکن آگے آنے والے وقتوں کے لیے وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلوز، یا پھر ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے دوبارہ سے قرآن پاک، ہماری روزمرہ کی جو نمازیں ہیں وہ ایک ریمائنڈر ہے، ہمیں بار بار یاد کروا رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس دنیا پہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں اس کوئی کام ہے یہاں پہ، وہ کام مکمل کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سوال یہ ہے کہ زندگی میں اتنے زیادہ امتحان کیوں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میری زندگی اتنی مشکل نہ بناتے، آسان ہوتی ہے زندگی ہر ایک کے لیے، تو اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اس سوال کی جڑ سمجھنی ہے، اس کا ریزن سمجھنا ہے کہ یہ سوال کہاں سے رہا ہے۔ یہ کہیں کوئی ریشنل جگہ سے نہیں آ رہا ہے، یہ درد کے مقام سے آ رہا ہے، یہ تکلیف سے، اور کوئی ٹوٹ گیا ہے زندگی میں، یا بار بار ٹوٹ رہا ہے، جوڑ رہا ہے خود کو، پھر ٹوٹ رہا ہے، پھر جوڑ رہا ہے، اور ایونچولی کسی کی بس ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی کبھی آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں 5-6 ماہ، کوئی 2-4 سال، وہاں آپ ڈپریشن میں، وہاں آپ پیرالائز ہو جاتے ہیں، لٹرلی پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ صرف آپ کا جسم نہیں کہ آپ کام کرنے سے پیرالائز ہو جائیں، آپ کی سوچ پیرالائز ہو جاتی ہے، آپ کا پیشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم زندگی کے جس بھی مقام پہ ہیں، بار بار ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں کر کیا رہے ہیں۔ سوال کا بڑا سمپل سے جواب سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بغیر امتحانوں کے بنا سکتے تھے؟ ہاں جی، بالکل بنا سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اسے جنہ کہتے ہیں۔ وہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، وہاں کسی کو تھکان نہیں ہوگی، وہاں کسی کو نیند کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ جو چاہیں گے آپ کے پاس اویلیبل ہوگا۔ ہر وقت کام کرنے کے لیے نوکر چاکر موجود ہیں، آپ جہاں سے چاہیں گے وہاں اشارہ کریں گے اور وہاں سے چشمے پھوٹیں گے جو آپ کو چاہیے اس کے۔ ہم چاہیں گے کہ جنت چینج نہ ہو، ہمیشہ ایک جیسی رہے، اور جنت ہمیشہ چینج ہوتی رہے گی، ہمیشہ ایوالو ہوتی رہے گی۔ وہ لوگ جو آرام پسند ہیں یا جنہیں بیٹھ کے بات کرنا پسند ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں وہ تختوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ دیٹس اے ریسٹنگ پوزیشن۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں ریسٹ نہیں کیا، اس دنیا میں وہ کام کر کے کمر توڑ کے آئے ہیں اپنی۔ پھر کچھ دوسری طرح کے لوگ ہیں جو ایڈونچرس لوگ ہیں، جنہیں ایکسپلور کرنا اچھا لگتا ہے، جنہیں ایکٹیویٹیز اچھی لگتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی شغل فاکہون، وہ ہر طرح کے مشغلوں میں مصروف ہوں گے۔ کئی جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ جگہ ہے اور لوگ بہت ایک پراپر پروٹوکول ہے بات کرنے کا، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، جیسے اس دنیا میں شرارت کر کے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کوئی آپ کے جا رہا ہوتا ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس دنیا کی باتیں پوچھ رہے ہوں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جہاں کوئی امتحان نہ ہو، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو؟ ہاں جی، بنائی ہے، جنت ہے، آلریڈی بنا دی ہے۔ ہمیں اس دنیا کا مقصد دوبارہ سے ریمائنڈ کروانا پڑے گا خود کو۔ ہم یہاں آرام کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں سکون کے لیے نہیں آئے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، بالکل صحیح بات ہے۔ دنیا میں اصل میں غم ہی غم ہے، ان کے درمیان میں ہمیں ریسٹ کے لیے خوشی یا آرام دے دیا جاتا ہے۔ ایک کمپنی ہوتی ہے دنیا پہ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے، اس کا کام ہے کہ آپ نے یہ والی عمارت کھڑی کرنی ہے، اور وہ بڑے مہارت سے وہ عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنا کام بخوبی کیا۔ ایک اور کمپنی ہوتی ہیں اس دنیا میں جنہوں نے بلڈنگز گرانی ہوتی ہیں 100 سال بعد، یا ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے بعد، یا کوئی بلڈنگ میں کوئی فالٹ آ رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ان کا کام ہے اس بلڈنگ کو بڑی احتیاط اور بڑی پرفیکشن کے ساتھ گرانا، تاکہ ادھر ادھر کا نقصان نہ ہو، اور وہ بڑی اچھی طرح سے کام ہو جائے ان کا۔ وہ کمپنی والے آتے ہیں اور وہ بلڈنگ گرا دیتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔
They did their job perfectly well. اس دنیا میں چاہے ہم پہ بیماری آ رہی ہے، چاہے نقصان ہو رہا ہے، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، وہ بائی ڈیزائن ہے، بائی پلان ہے. آج سے 50,000 سال پہلے، کروڑوں سال پہلے جب میری اور آپ کی تقدیر لکھی جا رہی تھی، اس میں لکھے جا چکے ہیں یہ مسائل، اس میں لکھی جا چکی ہیں یہ پریشانیاں، اس میں لکھا جا چکا ہے یہ درد جو ہم نے سہنا ہی سہنا ہے. دیر از نو اسکیپ، کوئی فرار کی صورت ہے ہی نہیں آپ سوائے زندگی سے بھاگ جانے سے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر انسٹنکٹ رکھ دی ہے کہ آپ جب جانوروں کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ صرف انسانوں کی زندگی مشکل ہے. لائف اٹ سیلف از ڈیفیکلٹ. جب ہم ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں جانوروں کی، میلوں کا سفر کر کے کوئی پورا ہاتھیوں کا ایک پورا گروپ آ رہا ہے کسی جگہ پہ پانی کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، اور پانی تو وہاں کا خشک ہو چکا ہے اور درختوں کے پتے بھی خشک ہو چکے ہیں، صحرا ہے پورا، اور وہاں پہ جو ہیں وہ اتنے اوپر ہیں کہ کوئی ہاتھی وہاں پہنچ نہیں سکتا. اینڈ دے ہیو ٹو گو بیک اتنا سارا چل کے واپس. کہ کس جانور کو کس طرح اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ہمارے دے آر نیٹ فلکس سیریز اباؤٹ نائٹ آن ارتھ، اس میں وہ سب دکھاتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ رات کو کیا ہو رہا ہوتا ہے. ایوری سنگل نائٹ از سو امپورٹنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ فار دیم. چاند کی کتنی روشنی ہے اس کے مطابق کچھ جانور جو بڑا اچھا اٹیک کر سکتے ہیں اندھیرے میں، کچھ جانور جو روشنی میں بڑا اچھا، انہیں تو رات کے وقت بھی اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں کم از کم سروائیول کے ایشوز نہیں ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کو ہم الحمدللہ خوف سے امن میں ہیں. فزیکل خوف، جان کا خوف، بھوکے نہیں مر رہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا اگلا کھانا کب آئے گا. جانوروں کی تو وہی اسٹرگل ختم نہیں ہوتی. اینڈ وین یو لک ایٹ دیئر لائفز اینڈ وین یو لک ایٹ دی ڈاکیومنٹریز، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ لائف اٹ سیلف از ڈیفیکلٹ، لائف بائی ڈیزائن از ڈیفیکلٹ. اور ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی کا وعدہ کیا ہو، ہم سے یہ کہا ہو کہ دنیا بڑی آسان ہونے والی ہے، آپ بڑا انجوائے کر کے آئیں گے. یہ جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ اور بلاگز میں دکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ملکوں کے ٹریولز ہو رہے ہیں اور بڑی جگہ پہ سفر ہو رہا ہے اور طرح طرح کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کس کی دنیا کتنی ویران ہے، ہمیں کیا پتا کون کتنا اجڑا ہوا ہے. دیر آر انفلوئنسرز who have said it now کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر دنیا کا انسان فیم اور منی ایکسپیرینس کرے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں قرآن کے پرسپیکٹیو کی طرف. میں اور سب سے پہلی بات، یہ دنیا بائی ڈیزائن امتحان کی جگہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ امتحان میں نے چنا ہے یا مجھ پہ تھوپا گیا ہے یا ہمیں زبردستی یہاں بھیجا گیا ہے. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ تعالیٰ presented this offer، یہ امتحان پریزنٹ کیا گیا تھا آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو. کبھی آپ ہائکنگ پہ جا رہے ہوں تو آپ پہاڑوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ they know how difficult my test is. they refused کہ نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے. زمین گواہ ہے آپ کے امتحان سے، پتہ ہے آپ بڑی مشکل سے چل رہے ہیں یہاں، ہر سانس بڑی مشکل ہے. کبھی کبھی آپ راتوں جا کے صرف اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کس سہارے جیے، ہمت ٹوٹ رہی ہے یا اللہ. اور پھر آپ جب آپ کی ہمت بند جاتی ہے تھوڑے عرصے میں تو آپ دنیا کے ہر انسان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جینے کا حوصلہ نہ چھوڑے کوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ڈارک پلیس ہے جب کوئی حوصلہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ زندہ کیسے رہنا ہے ایک اور دن. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا یہ بوجھ. اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، ہمیں پتہ تھا امتحان کتنا مشکل ہے. دوسری بات، ہم نے جا کے والنٹر کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ زمینوں، آسمان، پہاڑوں اور انسانوں کو پریزنٹ کیا. ہم والنٹیرلی آگے گئے ہیں کہ اللہ مجھے یہ ٹیسٹ چاہیے. کیوں چاہیے مجھے یہ ٹیسٹ؟ سوال یہ ہے مجھے کیا مل جائے گا یہ امتحان پاس کر کے. سوچیں ہم سارے مل کے. کھانے، لیکن روح کو کیا پتا کھانا کیا ہوتا ہے. کپڑے، روح کو نہیں پتا کپڑے کیا ہوتے ہیں. آرام، روح تو تھکتی نہیں ہے. روح نے اس ٹائم عالم ارواح میں کیا کام کیے تھے کہ وہ تھک گئی تھی. کیا اپنوں کی جدائی، اپنوں سے دوبارہ مل لینا، ہم اس کے لیے جنت جانا چاہتے ہیں؟ اس ٹائم تو روح کو پتہ ہی نہیں ہے اپنوں سے بچھڑنا کیا ہوتا ہے یا اپنے کیا ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا بڑا ٹیسٹ دینے کو تیار ہو گئے، روز مرنے کو تیار ہو گئے، روز زخم کھانے کو تیار ہو گئے.
ایک دفعہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی آسان ہونے والی. کیا تھا ایسا جو ہم جانتے تھے جو ہمیں جنت میں مل جائے گا؟ اللہ کا ساتھ مل جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس کے لیے ہیں ہم یہاں پہ. تو جب آپ گھر کا کام کر رہے ہوں یا باہر نوکری پہ جا رہے ہوں، شدید گرمی برداشت کر رہے ہو یا بارش میں بھیگ رہے ہوں، شدید سردی میں کام کرنا پڑ رہا ہو، کسی کے تانے سننے پڑ رہے ہوں، یا آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ نے دل دکھا دی ہیں، آپ نے زندگیاں برباد کر رہی ہیں، دونوں رخ ہے نا. پھر آپ گلٹ میں جی رہے ہو، پھر آپ معافیاں مانگ رہے ہیں. آپ کا بچہ بچھڑ گیا ہو یعقوب علیہ السلام کی طرح، یا آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو نقصان پہنچا ہو یوسف علیہ السلام کی طرح، آپ کے ماں باپ آپ کی زندگی کا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، یا آپ کی ساری زندگی کی محنت ایسا لگ رہا ہے رائے گاں چلی گئی ہے نوح علیہ السلام کی طرح، آپ کے بیوی بچے آپ کے قابو میں نہیں آ رہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی طرح، یا آپ کسی فرعون کے گھر میں ہیں آسیہ علیہ السلام کی طرح، فرعون کی بیوی کی طرح. آپ سے ججمنٹ میں غلطی ہو گئی ہے، آپ جس پوزیشن پہ تھے، آپ کو اللہ نے جو عہدہ دیا تھا وہاں پہ آپ اپنا بیسٹ نہیں دے پائے داؤد علیہ السلام کی طرح یا سلیمان علیہ السلام کی طرح. آپ کی کوئی نماز، آپ کا کوئی فرض قضا ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ سے کوئی قتل ہو گیا ہے غلطی سے، یا حضرت عثمان کی طرح آپ کہیں میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور پھر واپس آ گئے. حضرت عمر کی طرح دور جاہلیہ میں کوئی بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہم سے، یا ابھی کوئی ہم مس ججمنٹ کر دیا کہ قرآن کریکٹ کرنے آتا ہے حضرت ابوبکر کو کہ کہیں آپ دنیا تو نہیں چاہتے. عبس وتولی کی آیتیں اترتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. ہمیں اس دنیا میں کوئی کریکٹ کر دے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم ساری زندگی اس گلٹ سے نہیں نکل پاتے. اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عزت و احترام تقدس سب اپنی جگہ. بٹ ہاؤ اللہ تعالیٰ کریکٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹ puts each human being in their place. اللہ تعالیٰ کیسے انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا پر آپ کو ان منافقوں کو جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں. کیوں قرآن بار بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے کہتا ہے کہ دیکھنا آپ ان کے انفلوئنس میں مت آ جائیے گا. there was a possibility، لوگ دماغ میں جنگیں چل رہی ہوں گی. کیوں حضرت ابو طالب کے پاس آ کے ان کے قریش کے سردار پھر کچھ کہتے ہیں، حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے ہیں، he starts crying کہ کیا آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. جب قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کائنات کے رب جب قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قسم ہے قلم کی اور جو لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہیں. اتنے بڑے دلاسے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ درد کی کس نہج پہ ہے کوئی انسان، ٹوٹ جانے کی کون سی نہج پہ ہے کہ کائنات کے رب کو آ کے دلاسا دینا پڑ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. کتنے لوگوں نے کہا ہوگا کہ ایونچولی یو اسٹارٹ ڈاؤٹنگ یور سیلف، یا آپ کتنی بری طرح دل ٹوٹا ہوگا. ہمیں اندازہ ہی نہیں، اس ایک آیت کا قرض نہیں اتار سکتے ہم. بڑے آرام سے سورہ قلم پڑھ کے آگے بڑھ جائیں گے. کس کے لیے زندگی آسان ہے؟ پیغمبر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، پیغمبروں میں سب سے زیادہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آسانی تو نہیں نظر آ رہی ہمیں ان کی زندگی میں، مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں. ہاں ان تکلیفوں سے لڑنے کی ہمت آ جاتی ہے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. کیا کرتی ہے نماز؟ روزانہ ہمیں کھڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اور یاد کرواتے ہیں ہمیں دنیا میں کیا کرنے آئے تھے. ایاک نعبد، یا اللہ آپ کی عبادت کرنے آئے ہیں. نماز ختم ہوتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یوم حساب کا ریمائنڈر ہے نماز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس دنیا میں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ سے گزارا جاتا ہے، جان ان کی جانے والی ہوتی ہے، واپس ان کو زندگی دی جاتی ہے اور وہ صحیح راستے آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھ لیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں الگ طرح کے ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں. کچھ کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کتنا جھیل سکتا ہے، کس کو کس کے مطابق بھیجنا ہے. کچھ کو بس خواب میں بس ایسا لگتا ہے کہ ان کی جان نکالی جا رہی، اور جب ان کی جان نکالی جا رہی ہوتی ہے تو وہ لٹرلی گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں
اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ایک موقع اور دے دیں، میں تیار نہیں ہوں. اس صبح اٹھ کے آپ کو یاد آتا ہے کہ تیاری تو کرنی ہے بھائی. پھر چند دن آپ ٹریک پہ رہتے ہیں، پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے تو مرنے کی تیاری کرنی ہے. پھر آپ کو دوبارہ خواب آتا ہے، آپ کی جان نکالی جا رہی ہے بس آپ سے پوچھے بغیر، اور آپ ڈر کے خوف سے اٹھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے اللہ کیا جان نکلنے کا پروسیس اتنا تکلیف دہ ہونے والا ہے. پھر آپ کو یاد آتا ہے نہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا کام کر لیا ہوتا ہے، دنیا میں جو اپنے ہر سانس کی قیمت ادا کر چکے ہوتے ہیں، جتنی ساری کائنات کروڑوں اربوں روپے کی انرجی جو ہم پہ ضائع کی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں پیسوں کی زبان سمجھ آتی ہے، تو اگر ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، اپنا کام یہاں کر دیا ہے، ایاک نعبد، اللہ کی ہی عبادت کی ہے، تو فرشتے آ کے پوچھتے ہیں آپ سے، اجازت لی جاتی ہے کہ آپ رب سے ملنے کو تیار ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے آسمانوں کا سفر کرنا ہے، ابھی آپ آسمانوں کی طرف جائیں گے. نہیں لگتا پھر ڈر جب آپ سے آ کے کوئی پوچھے، اور آپ نے کام کر لیا ہو. اس لیے اپنے اپنے کام پہ لگ جائیں گے سارے. ہم میں سے کوئی دو لوگوں کا سیم کام نہیں ہے، سیم فیلڈ میں ہے تب بھی کام کی نوعیت الگ ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے بڑا یونیک پیدا کیا. لا اقسم بہذا البلد، نہیں، قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، وہ شہر جہاں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ مکہ جہاں بدترین دشمن انٹر ہو جائیں تو ان سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، ان پہ کوئی تانہ کشی نہیں کی جائے گی. اب آپ امن میں، اب آپ اللہ کے گھر آ گئے. وہاں جہاں جانور انٹر ہو جائیں تو وہ امن و سلامتی میں ہوتے ہیں. اس کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے اس شہر کی جہاں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے باپ اور بیٹے کی، قسم ہے ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ مکہ آباد کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے توکل نے، اللہ کی مرضی سے، اور مکہ کو صاف کیا بتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. قسم ہے ان دونوں کی زندگی کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک انسان شدید مشقت میں پیدا کیا ہے، کنٹینیوسلی، ہمیشہ. دنیا کا ہر انسان اسٹرگل میں، وہ جس نے مرسڈیز لے لی ہے، جس نے بنگلہ بنا لیا ہے، جس کی شادی ہو گئی ہے، جس کے بچے ہیں وہ بھی، اور جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، اور جو بھی اسٹرگل کر رہا ہے، جو بھی جاب ڈھونڈ رہا ہے، جو بیماریوں سے جوجھ رہا ہے، وہ بھی. جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک میں زندہ ہوں، اسٹرگل ختم نہیں ہو سکتی. اٹس اوکے، all of us have been through those phases جہاں ہمیں ہلکا سا دانت میں درد ہو، ہلکا سا بخار بھی آ جائے تو ہم ساری ہمت چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ اس بخار نے آپ کو توڑ دیا، اس لیے کہ آپ پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے تھے. وہ ہلکی سی چیز، ہلکی سی ہوا آتی ہے اور آپ کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے. اللہ یعلم من خلق، کہ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ کا تو پرفیکٹ ہو کے نہیں دکھانا ہوتا. حوصلہ ٹوٹ گیا تو جا کے اللہ تعالیٰ کے آگے گر جائیں گے سجدے میں کہ اللہ ہمت ہار گئے ہیں، ہمت دے دیں جینے کی. یا اللہ مقصد نہیں مل رہا، کام نہیں مل رہا، کیا کریں یہاں پہ. آپ کا سامنا کرنا ہے قیامت والے دن، کیسے کریں گے؟ شرمندگی سے بچا لیں اللہ. اللہ کرے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رہے، یا ہم بار بار ہمیں یہ ریمائنڈر ملتا رہے کہ اللہ نے اس دنیا میں آسانی کا وعدہ نہیں کیا. کیا وہ بنا سکتے ہیں آپ کی زندگی بغیر امتحان کے؟ ہاں جی، بنائی ہے. اس دنیا میں آپ کے امتحان بائی ڈیزائن ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا آپ کے پیرنٹس کی نیچر کیا ہے، یا دو مختلف طبیعت کے لوگ ایک ساتھ آئیں گے تو کیا ہوگا. یا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کسی کی زندگی کا امتحان بیماری ہے. کبھی کبھی اس میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی کبھی آ جاتی ہے اچانک. وہ جو لوگ جنہوں نے ساری زندگی سگریٹ نہیں پیا، شراب نہیں پی، لیور کے پرابلمز ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت تم تک نہیں آتی سوائے اللہ کی اجازت کے. کاروبار میں نقصان ہو گیا، سیلف کانفیڈنس کھو گیا، کوئی تکلیف پریشان اللہ کی اجازت سے آ رہی ہے. روز ہمیں یاد کرنا پڑے گا جس جنت کی قیمت اتنی بھاری ہے، اتنے زیادہ آنسو، اتنے زیادہ زخم، اتنا خون، تو جنت کتنی پیاری ہوگی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. اور یہ نہیں کہ سب صرف پلائی جا رہی. امیجن کریں
سورہ قمر کی آخری آیا کافی ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مقعد کہتے ہیں بڑے لمبے ٹائم کے لیے بیٹھنے کو، وہ لمبے عرصے کے لیے بیٹھیں گے. اصل بیٹھنا وہی ہے صدقن. دنیا میں بڑی محفلیں لگی ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، بڑے پیاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کچھ کے ساتھ ایک دو دفعہ بیٹھے ہیں اور ساری زندگی ترسے ہیں دوبارہ بیٹھنے کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل بیٹھنا وہ ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مالک مقتدر، وہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے آپ، وہاں باتیں کر رہے ہوں گے. کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جا کے آپ نے شاید اپنی کہانیاں سنانی ہیں. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی کانورسیشن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں، آپ کو آپ کی کہانی اللہ تعالیٰ نے سنانی ہے. وہ سب جہاں سے آپ کو بچایا گیا ہے، کیا کیوں نہیں ملا آپ کو؟ آپ دعائیں کر رہے ہیں نہیں مل رہا، کیا آڑے آ رہے ہیں؟ اللہ کی محبت آڑے آ رہی. کیا ہو جاتا آپ کو مل جاتا تو؟ کیا گفتگو ہوگی وہ جب بندہ رب کے پاس بیٹھا ہوگا، جب مخلوق خالق کے پاس بیٹھی اور خالق اپریشیٹ کر رہے ہیں. ان ھذا کان لکم جزاء. اللہ کی شان اور ظرف یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ احسان کیا ہے تم پہ، حالانکہ ہر انسان کو پتہ ہے وہ جنت کما نہیں سکتا، وہ بس اللہ کی معافی کا قابل بنائے گا اپنے آپ کو نیک عمل کر کے، پھر رحمت سے جائے گا جنت میں. ان ھذا کان لکم جزاء، نہیں ہے احسان نہیں کیا تم پہ، تم نے کمایا ہی ہے. وہ جو صبح اٹھنا پڑتا تھا نا گرمی سردی میں، اور جو پسینے برداشت کر کے آئے ہو کچن میں اور روڈ پہ کام کرتے ہوئے، چاہے آپ پینٹ کر رہے ہیں، مزدور ہیں، یا جب اپنے باس کی گالیاں سننی پڑتی ہیں، مجھے تم نے حلال کمایا ہے، جو حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ اس کی جزا ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوششوں کی ہمیشہ سے قدر کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے صدیاں گزر گئی ہیں اور اب جا کے یاد آیا کہ آپ نے فلاں وقت میں کیا کیا تھا. ہمیں کانٹا چپ جائے تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا. آپ نے اپنے پیاروں کو کبھی تکلیف میں دیکھا ہے؟ ہم سب نے دیکھا ہے، بیماری میں، پریشانی میں، غم میں. کیسے دیکھتے ہیں ان کو، کیسے برداشت کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو پیارے نہیں ہیں؟ آپ کو تکلیف میں ڈال کے اللہ تعالیٰ کو خدا نہ خواستہ کوئی خوشی مل رہی ہے؟ الجبار ہے وہ، آپ کی ہڈی جوڑے گا، اور ہم سب کو پتہ ہے ہڈی جوڑنا کتنا تکلیف دہ پروسیس ہے. ہم توڑ کے لاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، ہم غلط راستے جاتے ہیں، وہ تو سیدھے راستے ڈالتا ہے، اور وہ راستہ بڑا تکلیف دہ. اس کی محبتوں پہ کبھی ایک لمحے کو اللہ کرے ہم شک نہ کریں. ہر لمحہ ہمیں پتہ ہو گیا ہم اس درد تکلیف میں اکیلے نہیں ہیں. ایک انسان تھوڑے سے دل میں رحم لیے ہوئے آیا اس دنیا میں، وہ کسی کو ریل میں یا آن لائن روتا ہوا دیکھ لے، کسی مووی ڈرامہ میں، جسے پتہ ہو کہ یہ جھوٹ ہے، وہ رو پڑتا ہے. آپ سے نہیں برداشت ہوتا کسی کا درد. وہ جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، جس کو آپ بڑے پیارے ہیں، وہ کیسے دیکھتا ہے آپ کا درد؟ بس امیجن کریں. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اسپیکٹیٹر نہیں ہے. ایک انسان چہرے کے ایکسپریشن بدلے بغیر کسی کا درد نہیں دیکھ سکتا. ہمیں اللہ کا درد سمجھ نہیں آیا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کو کیا چیز اذیت دے سکتی ہے؟ آپ کا درد. آپ بیمار پڑے ہیں کبھی تو ماں باپ کے چہرے دیکھیں ہیں آپ نے؟ 70 ماؤں، لا تعداد ماؤں سے زیادہ محبت کرنے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف سمجھانے کے لیے بولا ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں تو وہاں کیا گزرتی ہے آسمانوں پہ؟ آپ آواز دیتے ہیں تو کیسے لرزتے ہیں آسمان؟ آپ کے لیے قرآن اترا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں جس اسٹرگل سے گزرے ہیں، اس لیے کہ آپ تک قرآن پہنچ سکے. خبردار اپنے آپ کو ایکویشن سے باہر نکالا. اللہ کے پلان کا حصہ نہیں تھے آپ جب قرآن اتارا جا رہا تھا. اللہ کے پلان کا حصہ نہیں تھے آپ جب دنیا بنائی جا رہی تھی. اللہ کو نہیں پتا تھا اس آیا کہ آپ کو اس لمحے میں ضرورت پڑے گی. نہ کریں خود کو مائنس، آپ اس کی کائنات کا انٹیگرل حصہ ہیں.
آپ کے بغیر نہیں چلتی اس کی دنیا. اللہ کی شان نہیں ہے یہ, اللہ کی شان نہیں ہے یہ. انسان کی کوئی بڑائی نہیں ہے کہ وہ ریپلیسیبل بنائے. آپ کا کوئی ریپلیسمنٹ ہوتی تو ہوتی اس دنیا پہ. آپ کی ریپلیسمنٹ ہوتی تو جہنم نہ ہوتی. آپ کا کام کوئی اور نہیں کر سکتا. دیٹس ہاؤ امپورٹنٹ یو آر. آپ کے دلاسے کے لیے قرآن اترا ہے, آپ کے دلاسے کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے رسول آئے ہیں. خود کو چھوٹا نہیں کریں گے ہم, خود کو رب سے الگ نہیں کریں گے. آپ کی تکلیف میں آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے پیارے بھی تکلیف میں, اور آپ سے سب سے زیادہ پیار اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس کی محبت پہ کبھی یہ شک مت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جینے کا حوصلہ دے. اللہ کرے ہم کبھی اس کی محبت پہ شک نہ کریں. اللہ کرے ہمیں ہمیشہ یقین رہے کہ رب میرے ساتھ ہے, روشنیوں میں بھی اور اندھیروں میں بھی, آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی, خوشی میں بھی اور غم میں بھی, نیکی میں بھی اور گناہوں میں بھی. دوستی تو وہ ہوتی ہے جو برے وقت میں نبھائی جائے, مشکل وقت میں نبھائی جائے. جب آپ محبت کے قابل نہیں ہیں تب آپ سے کون محبت کرتا ہے, وہ اصل محبت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تو دوست ہے ایمان والوں کا, انہیں نکال لیتا ہے اندھیروں سے بار بار روشنی کی طرف. اس کا مطلب ہے ہم بار بار جائیں گے اندھیروں میں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. آپ پہ درود بھیج رہا ہے, اور فرشتے بھی, اس کے فرشتے, سارے فرشتے اسی کے ہیں. کب درود بھیج رہے ہیں یا اللہ؟ جب ہم اندھیروں میں ہوتے ہیں. ہم سے کس نے کہہ دیا ہماری سسکیاں اکیلی ہیں؟ ہم تکیوں میں منہ چھپا کے اکیلے رو رہے ہیں, ہم جینے کا حوصلہ اکیلا چھوڑ رہے ہیں. ہم آواز دیتے ہیں تو کوئی اب جواب نہیں آیا. سنا ہے آپ نے کبھی لوگوں سے, میں نے اللہ کو پکارا تھا جواب نہیں آیا؟ وہاں سے جواب نہیں آیا تو کہیں سے نہیں آیا. ایمان اور یقین کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہر طرف جواب دکھائی دیں گے, سنائی دیں گے. الظاہر ہے وہ, اپنے آپ کو کیوں چھپائے گا آپ سے؟ اسے پتہ ہے وہ اکیلا آسرا ہے آپ کے زندہ رہنے کا. اس کے سہارے زندہ ہیں, اس کے سہارے صبح سے شام کرتے ہیں. یا اللہ آپ کے لیے زندہ ہے, آپ کے لیے دیا جا سکتا ہے, آپ کے لیے درد سہا جا رہا ہے, آپ کے لیے کچھ بھی کریں گے یا اللہ. ایک دفعہ ریزیلینٹ ہو کے کھڑے تو ہو جائیں. جو مشکل پریشانی بھیجنی ہے بھیج دیں یا اللہ. بس ہمت دے دینا کہ ایمان, صبر اور شکر سے اس کا سامنا کر سکیں. کسی لمحے نا امید نہ ہو یا اللہ. اپنے آپ سے الگ نہ ہونے دینا یا اللہ. ہاتھ نہ چھوٹے یا اللہ, ساتھ نہ چھوٹے. ہم جانے کی کوشش بھی کرے تو راستہ روک لینا, دنیا کے حوالے نہ کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.